السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ سورۃ ہجر ہے، 66 آیات ہو گئی ہیں، 67 یعنی 67 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اہل المدینۃ، اور آئے شہر والے، یستبشرون خوش ہوتے ہوئے۔ قالا، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس نہ تم مجھے رسوا کرو۔ یہ میں نے اصل میں آگے لکھ دیا، اس لیے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ پس نہ تم مجھے رسوا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزون، اور نہ مجھے غمزدہ کرو، یا غمگین کرو یا غمزدہ کرو۔ قال، انہوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا نہیں ہم نے منع کیا تو جہان والوں سے؟ یعنی جب قوم کو بتا کے بیوی نے جا کے اطلاع دے دی کہ بہت خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، تو بڑے خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ آج تو ہماری موج ہو جائے گی۔ تو فوراً لوط نے دیکھ کے کہا، انہیں پتہ تھا نہیں کیا تھا، کہتے یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرنا، نہ مجھے غم دو ان کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منع نہیں کیا تجھے کہ جہان والوں سے، یعنی تو کیوں سب کی فکر کرتا ہے؟ تو ہم نے منع نہیں کیا کہ جہان والوں کے بارے میں نہ تو فکر کیا کر۔ کالا، تو لوط نے کہا، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ لعمرک، البتہ تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرۃ یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ یعنی تو انہیں کہہ رہا ہے کہ بیٹیاں اللہ نے رکھی ہیں تو تیری عمر کی قسم، یہ تو نشے میں بھٹک رہے ہیں، انہیں کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ فاخذتہم الصیحۃ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین صبح ہوتے ہی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے کر دیا اس کے اوپر کو اس کے نیچے، یعنی بستی اٹھا کے دے ماری، تہ و بالا جسے آرام کہتے ہیں، تہ و بالا کر دیا۔ وامطرنا، اور ہم نے بارش کی، علیہم ان پر، حجارۃ، پتھروں کی، من سجیل، نوکدار۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے بصیرت والوں کے لیے۔ وإنہ لبسبیل مقیم، اور بے شک یہ البتہ راستہ ہے دائمی، یعنی یہ ایسا راستہ ہے جو ان پر بارش ہوئی ہے لوط کی قوم پہ کہ اس میں اکثر گزر ہوتا ہے ان کا دائمی راستہ، یعنی اکثر وہ گزرتے ہیں اس سے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الظَّالِمِينَ، اور جو ہے بن والے ہیں وہ البتہ ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا، پس ہم نے انتقام لیا، مِنْهُمْ ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ بھی رہنما تھے واضح، یعنی دونوں قومیں ان کے لیے، ان میں نشانی تھی دوسروں کے لیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب ہجر نے بھیجوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دی ان کو آیاتنا، اپنی آیات، فَكَانُوا، پس ہوتے انہا اس سے، مورزین، منہ موڑنے والے۔ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، بُيُوتًا، گھر، آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس پکڑ لیا ان کو چیخنے، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس نہ کام آیا ان کے جو وہ کماتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس تو درگزر کر، درگزر کرنا اچھا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اچھا درگزر مراد ہے، جمیل کا لفظ ہوتا ہے خوبصورت، یعنی ایسا صبر کا جس میں شکوہ کوئی نہ ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، البتہ تحقیق ہم نے دی تجھ کو، سبعًا، 7 من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی، یعنی سورۃ فاتحہ۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظمت والا۔ سورۃ فاتحہ کی اہمیت تو اتنی ہے کہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے بغیر نماز بھی ہوتی ہے، جو سورۃ فاتحہ کے بغیر، اور اسے سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے، سورۃ کنز بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس سورت میں جتنے قرآن مجید میں مضمون ہیں نا، وہ سارے اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی گئی، قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہ مدد مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگی گئی؟ سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ ہی پورے قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قوموں کے حالات، اور مانگا گیا ہے نیکوں کا راستہ، اور گمراہوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے۔
تو سارا قرآن پاک ہے اسی میں، اللہ پر یقین، یوم آخرت پر یقین، اور پہلی قوموں کے حالات اللہ نے بتایا کہ اس سے تم سبق سیکھو تاکہ تمہاری جو سیدھا راستہ مانگتے ہو پھر تمہیں ایمان والوں کا راستہ تمہیں جو دیا جائے گا وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ نے خود ہی دعا سکھائی اور پھر اللہ نے راستہ بھی دکھا دیا۔ پر قرآن عظیم اور قرآن مجید عظمت والا ولا تمدن عینیک، اور نہ تو ہٹا اپنی آنکھیں الا متانا، نہ پیچھے لگا، نہ تو کھینچ یعنی پیچھے لگا اپنی آنکھیں الا اس کی طرف ما متانا بھی جو ہم نے فائدہ دیا جس کے ساتھ ازواجن لوگوں کو منہم ان میں سے، ولا تحزن، نہ تو غم کھا علیہم ان پر، واخفض جناح کا جھکا دے اپنا بازو للمؤمنین مومنوں کے لیے، یعنی جن کو ہم نے دنیاوی فائدہ دیا ہے کہیں تو وہ تجھے دھوکے میں نہیں یعنی ڈال دیں، اس کی وجہ سے تو غم نہ کھا بلکہ اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے۔ یعنی امیر لوگ آگے تجھے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اپنی نکال دے مجلس سے، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے۔ وقل، اور کہہ دے انی انا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ جعلوا القرآن عظیم، انہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، یعنی اپنی مرضی کی جو بات ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو نہیں جس پہ عمل کرنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی یہی کیا تھا کہ کتاب کو کراتیس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو کہا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر یہ نازل کیا، لیکن انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد اصل میں وہی ہے جو 72 فرقے ہونے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب لے لے کے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا 72 اور 73، ایک میں 72 ایک میں 73 کا ذکر ہے، فرقے ہوں گے لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا، سا یہ بھی بتا دیں۔ پھر صحابہ کرام سے یا رسول اللہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں کہ ہم کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ بھی جو آ رہا ہے یہ ربیع الاول، اور یہ آزادی بھی جو کیا آزادی منا رہے ہیں، خاک آزادی ہے۔ تو ہم دین سے آزادی، ہم آئے تھے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم نے دین سے آزادی حاصل کر لی، دین سے دور ہو گئے، تو یہ آزادی نہیں، جو دین سے دور ہو گیا وہ بہک گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اس طرح اب یہ جو ربیع الاول کا آئے گا، استغفر اللہ، یعنی کہنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دعوے ہیں لیکن سنت کے خلاف بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم صبح سے شام تک ہم نے بھی وہی دن رات گزارنے جو وہ گزارتے تھے، وہی ان کے کام تھے جو ہمارے کام ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، تو جو ہمارے ساتھ کام ہے وہی ان کے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں وہ بڑا ہی غلط ہے کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی پیروی نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں نمونہ۔ انہوں نے سارا کچھ عمل کر کے ہمیں ہر طریقے سے دکھا دیا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھر کے اندر، گھر کے باہر، مسجد کے اندر، مسجد سے باہر، میدان جنگ میں، ہر جگہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہمیں۔ اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں کسی میدان کا پتہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں، ہمارا مطالعہ نہیں ہے، لیکن ہر میدان میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، خرچ کرنے کے معاملے میں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں، کس کس کے ساتھ کیا کیا درجہ دینا ہے، سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے، پھر کس کا ہے، سارا کچھ ہمیں کھول کے بتا دیا۔ تو وہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم عشق کے بڑے دم بھرتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف دینے کے لیے آئے ہی نہیں۔ تو ان کے نام سے ان کی خوشیاں مناتے ہوئے تکلیف دینا، گلیاں بازار سجا لینا، اور کیا بات ہے، وہی بات ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لیں، اندر سے دل کالے ہیں، دل کالے ہیں، گلیاں بازار سجا لو، گھر میں اندھیرے ہیں۔ وہ مراد ہی نہیں گھر میں بھی لائٹنگ کریں، یہ مراد نہیں، مطلب گھر کو سنتوں سے زندہ کریں۔ کہا نہیں کہ سنتیں گھر میں پڑھو اور فرض مسجد میں، تاکہ گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، تو یہ کیوں کہا گیا سنتیں گھر میں پڑھو؟ یعنی طریقہ ایک سکھا دیا ہمیں، اتنا اچھے طریقے سکھا دیا کہ ہم کس طرح دین پہ چل سکتے ہیں۔ آسان ہے چلنا، ذرا بھی مشکل نہیں ہے، دنیا کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، ہر وقت آپ پریشان رہتے ہو، اچھا ان کو کیسے خوش کروں، ان کو کیسے کروں۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی تو سب خوش ہو جائیں گے، میں دخل ہی نہیں دوں گی کسی کی زندگی میں، کسی کو میرے سے کیا گلہ ہوگا۔ میں اپنی تعلق رکھا اپنی زندگی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں۔ جب میں اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لوں گی تو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے سب کو کس طرح خوش کرنا ہے، بات ہی ختم۔
ہم اللہ کے ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیں نا میں اس کو کیسے خوش کروں، میں اس کو کیسے خوش کروں. میرے اللہ نے سارے اصول قانون بتا دیے، پھر ہم دوسروں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا نہ رکھیں. ہر حکم کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. فائدہ کس کا ہے؟ اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو کس کا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ دیتی ہوں تو کس کا فائدہ ہے؟ روزہ رکھتی ہوں کس کا فائدہ ہے؟ حج کرتی ہوں کس کا فائدہ ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کریں. جیسا کہ فجر کی نماز کو خاص طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ احسان کریں ہیں نماز پڑھ کے، اور اللہ نے تمہیں اٹھا دیا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے سکون کی نیند دی ہے، صبح اٹھ جاؤ. اصل میں نا ہم نے اللہ کے جو مین حکم توڑے ہیں نا، ایک تو وہی معاشی نظام میں سود کا جو ہے وہ بہت غلط ہے، اور دوسرا رات کو دن اور دن کو رات بنانا. یہ ہماری زندگی سے کب نکلے گا؟ جب تک یہ نہیں نکلے گا ہمارا نظام درست نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، مہمان کہا جب تمہارے پاس مہمان ہے اس کو عزت دو. اس کو عزت کیا راتوں کو جا کے دی جاتی ہے؟ راتوں کو جا کے دی جاتی ہے اس کو عزت؟ رات تو اللہ نے سکون کے لیے بنائی. اس کا مطلب مہمان آپ کے لیے مصیبت بن کے آ گئی، جسے آپ کی رات کا سکون ہی ختم کر دیا. اصل میں مہمان بھی میرا خیال اتنا نہیں چاہتا جتنا وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رات گزاریں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ویسے اس بات کی کہ واللہ اللہ مہمان چاہتا ہے یا گھر والے چاہتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ. اور صرف یہ خیال رکھنا اچھا کیوں جاگتے ہیں، یہ پھر برا منائیں گے، دیکھیں نا ہم آئے ہیں تمہارے ساتھ رات نہیں جاگے. اللہ تعالیٰ جو مرضی آپ کے ساتھ کر دے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہمیں. اور لوگوں کی ناراضگی سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے جب اللہ نے کہہ دیا میں نے رات کو سکون کا باعث بنایا، رات کو لباس بنا دیا، سارا اندھیرا کرا کے خاموشی میں نے خاموشی کر دی. تم نے بجلیاں جلا جلا کے راتوں کو بازار آباد کیے ہیں. تم نے بازار آباد کیے، میں نے تو بازار بند کر دیے تھے، رات کو اندھیرا کر دیا تھا میں نے. اب ہم قدرت کے نظام سے فائدہ نہ اٹھائیں. کیسے ہم سدھریں گے؟ کیسے سدھریں گے؟ دیکھیں تھوڑی تھوڑی کوشش شروع کریں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. اسی طرح جب برائیاں بھی پھیلی تھی، پہلے تھوڑی پھیلی، پھر ہم نے اسے روکا نہیں تو جاتے جاتے وہ انتہا کو پہنچ گئی. لیکن یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. ہمیشہ زوال نہیں رہتا، ہمیشہ عروج نہیں رہتا. اگر اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے لگتا کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے عملوں کا جو فساد ہو گیا ہے تو تم اس فساد سے بچنے کے لیے اپنے اعمال درست کر لو. کوئی تو ارادہ کرو، اچھا آج میں اپنا یہ عمل دو. اچھا میں اگر 11 بجے سوتی ہوں تو بڑا غلط کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں اب 10 بجے سونا شروع کروں. سیدھی سی بات. ارادہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہو نا، ویسے مہمان نہ آئے ہوں تو آپ راتوں کو نہیں جاگتے نا، جلدی سو جاتے ہیں، ہے نا یہ بات. مہمانوں کے ساتھ کیوں کھانا آپ نے ان کو کیا رات کو 12 بجے کھانا دینا؟ یہ بھی تو بیماری ہے. کھانا ان کو مغرب بعد کھانا دیں، عشاء پڑھ کے آرام سے چلو تھوڑی سی باتیں کر لیں، آدھ گھنٹہ بیٹھ کے پھر سو جائیں. جو اصول ہے وہ یہ ہے. اب اصول توڑیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ہم نے قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ نے جس طرح حکم دے دیا اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں گے تو انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا گھروں میں. اب میرے گھر میں دیکھیں رات کو ایسے کہیں کھانے پہ گئے تھے، اب نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھی. اتنی بیلیں دی ہیں، بیٹے پہ لگ دی ہیں، بہو کو لگ دی ہیں، کوئی نہیں اٹھے. آج بجلی نہیں چلے گی تو کیا فائدہ؟ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی صحت کا کیا فائدہ؟ اس سے اللہ کی نعمت کا کیا فائدہ؟ اس نے رات بنائی تھی کہ سو جاؤ. کدھر جائیں گے ہم؟ کدھر؟ الٹی گنگا بہہ رہی ہے ہماری، الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم نے میں سیدھا کشتی کو چلانا ہے. جو گنگا ہماری الٹی بہہ رہی ہے نا، اس کا رخ میں نے اور آپ نے سیدھا کرنا ہے. الٹا بھی میں نے کیا تھا، سیدھا بھی میں نہیں کرنا، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. تو ہم دیکھیں کوشش کریں. جو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہم آ کے قرآن سیکھتے ہیں تو قرآن مجید کو زندگی میں لاگو بھی تو کریں گے. صرف پڑھنا نہیں ہمارا کام ہے، اس کو لاگو بھی کرنا ہے. کوشش کریں کہ آرام سے رات کو بیٹھ کے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ دیکھیں ہم رات کو جلدی سوتے ہیں، ہم صبح جلدی اٹھیں گے. اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے اذان دے کے صبح کہہ دیا ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن میرے نفس نے کہنے ابھی سویا رو، ابھی سویا رو، ابھی سویا. میرا نفس بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ میں نے ہر معاملے میں اپنے نفس کو بڑا کیا.
خوشی کے موقع میں، غمی کے موقع میں، سونے جاگنے کے موقع میں، خرچ کرنے کے موقع میں نے اپنے نفس کو سمجھا یہ زیادہ عقلمند ہے، نعوذ باللہ، اور وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کبھی پرانا تھا، نہ کبھی پرانا ہوگا، نہ کبھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، ہمیشہ تازہ دم ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے ہر وقت۔ ہم اپنی اللہ کی نگرانی سے باہر نہ آئیں۔ اللہ کی نگرانی سے باہر آ گئے تمہارا کوئی بھی نہیں ہے پھر۔ لاکھ ماں باپ نگرانیاں کریں، لاکھ بہن پہ نگرانیاں کریں، لیکن اللہ کی نگرانی کے تحت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل نگرانی اللہ کے تحت، لا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، آسمان زمین کی حفاظت، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا جو حفاظت کر رہا ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم ایسا زندگی گزاریں جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ فوا ربی کا پس قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم اجمعین، البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے۔ یہ دن صراط المستقیم مانگا تھا، میں نے تمہیں دے دیا تھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بتایا، ہم سب سے ضرور پوچھیں گے ما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کرتے تھے، کہ بتاؤ جو راستہ مانگا تھا اس پہ چلے۔ پیچھے کہہ دیا نا اللہ نے کہ مجھ پر یہ راستہ سیدھا ہے، شیطان نے جب کہا بہکاؤں گا تو کہا اللہ نے کہ مجھ پہ راستہ سیدھا ہے جو میں نے بتا دیا ہے، میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ فصدع، بس تو کھول کر بیان کر دے، بما تؤمر، جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، فاعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کر دے، یعنی جو مشرک ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں ان سے اعراض کر، پیغام پہنچاتے رہنا ہے، لیکن ان کی باتوں میں آ کے کہیں اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا، یا نامومنوں کا ساتھ نہیں چھوڑ دینا، مشرکوں سے اعراض کر۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم تجھے کافی ہیں مذاق کرنے والوں سے، یعنی ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم دین کے مطابق چاہتے ہیں کچھ کرنا تو لوگ ہی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ چھوڑ پیچھے، یہ تو ویسے دقیانوسی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ نیا دور ہے، تم نئے دور کو جانتے نہیں، اس کے مطابق چلو۔ تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اپنا اگر صحیح ہو تو اس پہ چل جاؤ۔ مذاق اڑانے والے سے ہم تجھے کافی ہیں، یعنی جو مرضی کو مذاق اڑا لے، باتیں بنا لے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ دینا یعجبون مع الہ آخر، یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، فسوف یعلمون، قریب وہ جان لیں گے۔ دوسرا معبود بنانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی باتیں مانتے ہیں، دوسروں کے ساتھ، دوسروں کی ماننے کے علاوہ سب سے زیادہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں، قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، اَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ، یہ کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بما یقولون، سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کی بھی جب باتیں ہم یہی کہتے ہیں، ہم جب بچوں کو کہتے ہیں بچے اس طرح باتیں سنا دیتے ہیں، بچے ہمیں چپ کرا دیتے ہیں، تو آپ سینے میں تنگی محسوس کرتی ہیں نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اسے جو وہ کہتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اسے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، حتی یاتیک الیقین، یہاں کہ تجھے یقین آ جائے۔ دوسری ایک مراد ہے کہ اتنی عبادت کر کہ تو اللہ کی محبت میں پختہ ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ تجھے موت آ جائے، یاتیک الیقین، کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت تک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دیکھیں جو آج پڑھا ہے نا سیکھا ہے، اس سے ہم اپنی زندگی کو روٹین میں لائیں تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، ہمارا یہ وقت اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبول ہوگا انشاءاللہ۔ 13واں پارہ آپ دیکھ لیں، اس میں 72 آیات ہو گئی ہیں، سورہ یوسف ہے، 73 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آپ 13واں پارہ بھی سن لیا کریں کیونکہ ابھی حال ہی میں ختم ہوا آپ کا، تو دہرائی ہو جائے گی ساتھ ہی۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جینا، نہیں ہم آئے، لنفسدہ، کہ ہم فساد پھیلائیں، فی الارض، زمین میں، وما کننا، نہیں ہیں ہم سارقین، چور۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ، پس کیا ہو اس کا بدلہ، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کا بدلہ، من وجدہ، جو پایا گیا، فی رحلی، جس کے سامان میں، وہ جزاؤہ، وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک، اس طرح نجزی الظالمین، ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کیوں رکھا تھا ان کے بھائی کے سامان میں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ جس علاقے سے یہ آئے ہیں وہاں سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے نا اس کے بدلے میں اسے رکھ لیا جاتا ہے جو چوری کرتا ہے، تو یہ اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے اپنے پاس، اس لیے انہوں نے، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسا کر دیں۔ تو کہا کہ پھر دیکھا کہ اب چور، انہوں نے اعلان کیا کہ قافلے والے تم چور ہو، انہوں نے کہا کیا کھو دیا تم نے، بتاؤ تو صحیح نا۔
تو پھر اس نے جو کہا کہ ہم نے بادشاہ کا پیمانہ کھو دیا، جس کے ساتھ آئے گا ان کو ربر غلہ ملے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اب ان کی نیت تو کوئی خراب نہیں تھی نا اس وقت، تو کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم ساتھ کرنے تو آئے نہیں نا، ہم چور ہیں، تو کہا پھر تم بتا دو کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو کیا سزا ہوگا۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا سزا، تو ان کا وہی اس کے بدلے میں رکھا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدا بأوعیتہم، پس شروع کی ان کی تلاشی، قبل بأخیہ، پہلے سامان سے اپنے بھائی کے۔ اگر سب سے پہلے بھائی کے سامان کی کرتے تو شک ہو سکتا تھا، تو سب سے پہلے تلاشی سب کے لیے، پھر بھائی کے لیے آخر میں۔ ثم استخرجہ، پھر نکالا اس کو من بأخیہ، سامان سے اپنے بھائی کے۔ کذالک، اسی طرح کتنا ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیاخذ، نہیں وہ لے سکتا تھا اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، دین میں بادشاہ کے، یعنی جہاں وہ رہ رہا تھا، جہاں فائنانس منسٹر تھا، ان میں یہ اصول نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، اس لیے انہی سے پوچھ لیا۔ اللہ یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو چوری کر چکا اس کا بھائی پہلے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف کا کمال، دیکھیں جب وہ سامان لینے آئے ہیں، حضرت یوسف نے پہچان لیا لیکن اپنے اوپر قابو رکھا، اور اب یہاں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس کے بھائی نے پہلے سے چوری کی ہے۔ اب فاسرہ یوسف فی نفسی، چھپایا اس کو یوسف صاحب اپنے جی میں، برداشت کر گئے، یعنی غصہ پی گئے۔ ولم یبدہ لہم، ان پر ظاہر بھی نہیں کیا۔ قالا، اشارہ دے دیا، قالا، کہا، انتم شر مکانا، تم بری جگہ پر ہو، یعنی تمہارا بیان جو ہے نا غلط ہے، بری جگہ پر ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، انا لابن شیخن کبیرا، اب نے یعقوب پہ ترس آ گیا، باپ پہ، کہ بے شک اس کا باپ بوڑھا ہے بہت زیادہ، فخذ احدنا، پس لے لے ہم میں سے کسی کو مکانہ، اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ قالا، کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم لیں، الا ما وجدنا، مگر جو ہم نے پایا، متاعنا، اپنا سامان، عندہ، جس کے پاس، انا اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ سبق میں آج اتنا ہی رکھوں گی، اس لیے کہ آپ کو پچھلا اچھا یاد نہیں تھا، میں دیکھا غلطیاں نکل رہی تھیں دونوں میں، تو اتنا ہی رہے گا سبق، پچھلا ساتھ ملا کے، پچھلا بھی ساتھ کر کے نا اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، تو ظاہر ہے حضرت یوسف نے ایسا تو نہیں کرنا تھا، کہا کہ اگر ہم نے کسی اور کا تو ہم تو ظلم کرنے والے میں سے ہم اسے لیں گے جس کے پاس اپنا سامان پایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ظلم جو ہے نا، اصل میں ظلم جو ہے نا، قیامت کی تاریخیں میں سے سب سے بڑا گناہ ظلم ہے، جو ظلم کرے گا اس کی کوئی بچت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنیں اور اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا ھدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔